منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل، عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تن تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل، اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سورہ آل عمران کی آیت کو اپنی تقریر کا مرکزی عنوان بناتا ہوں، چونکہ امت مسلمہ کی بقا اور ان کے ملی وجود کا تمام تر دار و مدار اتفاق و اتحاد پر قائم ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوم مسلم اس وقت تک ترقی کے راستے پر گامزن تھی، عروج و ارتقاء میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی، ہر میدان میں وہ کامیاب و کامراں رہی، جب تک ان کے صفوں میں اختلاف اور انتشار نہیں تھا، جب تک وہ متفق اور متحد تھے۔ یہ قوم مسلم کامیابی و کامرانی کے پرچم کو تمام میدانوں میں بلند کرتی رہی، اور جب مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف و انتشار نے جنم لیا، جب مسلمانوں کی صفوں میں نفاق نے جنم لیا، جب ان کی صفوں کے اندر اختلاف اور انتشار کا آغاز ہوا، تبھی سے اس قوم مسلم کے تنزلی کا وقت آتا ہے، اور یہ قوم پستی کی جانب گامزن ہوتی ہے اور ترقی کے راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، چنانچہ اس قوم کو، امت مسلمہ کو جب بھی نقصان پہنچا، جب بھی یہ تنزلی کی شکار ہوئی، اور جب بھی یہ میدان میں شکست کھائی ہے، تو در پردہ اگر اس کا جائزہ لیا گیا ہے تو اس کے اندر کے داخلی کمزوریاں تھیں جو اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، جبکہ مذہب اسلام کی آمد اور اسلام کی تعلیمات نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو متفق اور متحد ہونے کا درس دیا۔ چنانچہ آپ اسلامی تعلیمات پر غور کریں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات اور خیرات ہو، تمام نیکیوں کا پیغام یہی رہا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ یہ نماز جس کو ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ نماز کہیں پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، دکانوں مکانوں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہم اور آپ جب مؤذن کی پکار بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کو ہم اور آپ سنتے ہیں، اپنے تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں، کاروبار کو روک دیتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ رب کا پیغام یہی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے نماز کے قائم کرنے والو، تم کو نماز پنجگانہ، نماز با جماعت ادا کرنی ہے، اور یہ فرض اور واجب ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس کے پیچھے کے مصلحت کو ہم نے سمجھا اور غور کیا؟ اس کا کیا پیغام ہے؟ جب امام رکوع کرتا ہے ہم رکوع کرتے ہیں، امام سجدہ کرتا ہے ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کا پیغام یہی ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اتفاق و اتحاد کا پیغام جائے، لوگوں کے اندر اجتماعیت اور آفاقیت کا مزاج پیدا ہو سکے، اور وہ متحد ہو سکے کہ ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ رکوع کرنے والے، ایک ساتھ سجدہ کرنے والے، اسی بات کا پیغام دے رہا ہے کہ تم متحد اور متفق ہو جاؤ، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ چنانچہ یہ تو نماز پنجگانہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر دیکھیں کہ ہفتہ واری ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، صبح سے ہم نے ایک مزاج بنایا کہ ہم کو جمعہ کی نماز میں پہنچنا ہے، ہم نے تیاریاں کی، اپنے آپ کو ہم نے فارغ کر لیا، اور ایک پروگرام ہم نے طے کیا، اور آ کر کے ہم اور آپ لائن بلائن آ کر کے یہاں پر بیٹھ گئے، ایک صف میں بیٹھ گئے، صفوں
سے صف اور کندھوں سے کندھا ملا کر کے بیٹھ گئے۔ اس کا کیا پیغام ہے؟ اس کا یہی پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پر کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا، نہ کوئی سیاہ فام ہے نہ کوئی سرخ فام ہے، اور نہ یہاں کوئی حاکم ہے نہ محکوم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سارے برابر ہیں۔ تو ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع انسانی برابری کا اور برادرانہ مساوات کا پیغام دیتا ہے، اور یہ عبادت اس بات کا پیغام دے رہی ہے، اے مسلمانوں جو قرآن کے ماننے والے ہو، نبی کے اخلاق کو ماننے والے ہو، قرآنی تعلیمات پر لبیک کہنے والے ہو، اس نماز جمعہ کا یہی پیغام ہے کہ تم اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر لو۔ تم سب بھائی بھائی ہو۔ یہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع اور اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، اور الحمدللہ بڑے زور و شور کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ ہم اور آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تکبیرات کو پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر اور اللہ اکبر کبیرہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک منزل کی جانب، ایک مقام کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی کسی سے بات چیت کر رہا ہے، ان کے زبان پر یہی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اور عیدگاہ میں پہنچے، لائن با لائن بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ان کے زبان پر رب العالمین کے عظمت کے ترانے ہیں۔ یہ سالانہ ہمارا اجتماع کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس اجتماع کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عیدگاہ کی طرف جاؤ، اکٹھے ہو کر جاؤ، تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جاؤ، نماز عید سے فارغ ہو جاؤ تو راستوں کو تبدیل کر کے آؤ، تاکہ تمہاری شوکت، تمہاری عظمت، تمہاری قوت، تمہاری طاقت کا مظاہرہ ہو جائے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ یہ ہمارا سالانہ اجتماع۔ اور پھر آپ غور کریں اسلامی تعلیمات جو الحمدللہ ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور چاہے تو روزہ موسم کا لحاظ کر کے، آب و ہوا کا لحاظ کر کے ٹھنڈی میں روزہ رکھ لیا جائے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کتب علیکم الصیام، اے مومنوں کی جماعت، چاہے تم عرب کے ہو، عجم کے ہو، اور کسی خطے کے ہو، ہندوستان کے ہو، بنگلہ دیش، پاکستان کے ہو، کہیں پر بھی تم رہنے والے ہو، ساری مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ایک ساتھ روزہ شروع کرنا ہے اور ایک ساتھ ختم کرنا ہے، چاند دیکھ کر روزے کو ختم کرنا ہے۔ یہ بھی اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد کا پیغام ہے۔ آپ ذرا حج پر بھی غور کریں، یہ مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے، سالانہ اجتماع ہے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے وطنیت کو چھوڑ دیے، قومیت کو چھوڑ دیے، اپنی امتیازی شان جس عہدے پر وہ فائز تھے، ان کا لباس پوشاک جو بھی رہا ہو، ان تمام امتیازی شان کو مٹا کر کے لوگ ایک ہی ملت ابراہیم میں کھو گئے، اور ان تمام کی بولیاں ایک ہی بولی رہی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارا عالمی اجتماع ہے حج کے موقع پر، اس کا بھی پیغام میرے بھائیوں، ایک لباس میں سب آ گئے، چنانچہ حاکم ہو کی محکوم، عالم ہو کی فاضل، شاہ ہو کی گدا، سب کے جسم پر صرف دو چادریں ہیں سفید رنگ کی، اور یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے اونچ اور نیچ کا۔ چنانچہ حج کا جو مظہر ہے وہ وحدت کا مظہر ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگوں، حج تمہارے اوپر فرض ہوا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، ارکان ایک ساتھ ادا کرنے ہیں، طواف ایک ساتھ کرنے ہیں، سعی ایک ساتھ کرنے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ان کی روحانیت پر اور نظام عبادت کی روح پر اگر آپ غور کریں گے، ان کا پیغام اتفاق اور اتحاد ہے۔ جس قدر اسلام نے اتفاق و اتحاد کا درس دیا، اختلاف کو مٹایا، انتشار کو روندا، اور آج مسلمانوں کی صفوں میں اسی قدر انتشار اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے بھائی کو نیچا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ برباد ہو جائے، اس طریقے سے وہ برباد ہو جائے کہ دوبارہ وہ اٹھ نہ پائے۔ اور کسی مفکر نے کہا تھا کہ لوگوں کا میں نے عجب اتفاق دیکھا، زندوں کے گرانے پر اور مردوں کے اٹھانے پر۔ جب تک زندہ رہا چین سے سانس نہ لینے دیا، اس کو پریشان کرتا رہا، ہراساں کرتا رہا، ناجائز مقدمات میں، کورٹ میں، کچہری میں، کبھی یہ نالائق گر کر برباد ہو جائے، اور جب وہ مر گیا اس کے دروازے پر پہنچ کر کے اور اس کے تابوت کی میت کو کاندھا دینے کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ تو مفکر نے کہا دنیا کا میں نے عجب اتفاق دیکھا، زندوں کو گرا
گرانے میں اور مردوں کے اٹھانے میں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر دشمن کے لیے دو لفظ کا استعمال کیا ہے، ایک عدوٌ کا اور ایک شانئٌ کا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور عدوٌ سے زیادہ خطرناک ایک لفظ اور آتا ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ نے کہا تھا نبی بے شک آپ کا سخت ترین دشمن یہ ناکام و نامراد بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے دشمنی، ٹھیک ہے دشمنی ہے، آپ سے کوئی واسطہ نہیں، بات میری نہیں بنتی ہے، ہمارا میل جول نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی راہ پر ہم اپنی راہ پر۔ لیکن آج ہماری قوم اور ہماری برادری کا حال یہ ہے کہ یہ دشمنی کے آخری پائیدان پر جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کو عدو نہ کہہ کر کے اگر میں شانی کہوں، چونکہ شانیون کہتے ہیں ایسے دشمن کو جو نہا دھو کر، ہاتھ منہ دھو کر، نہا دھو کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ بس ہمارا کام یہی ہے کہ کب تم کو ہم برباد کر دیں۔ اور ہم نے اسلام کے محاسن پر غور نہ کیا، ہم نے اسلام کی عظمت پر غور نہ کیا۔ وہ اسلام جب اس کی آمد ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر دو قومیں آباد تھیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ یہود تھے، اور مشرک کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، ان میں بڑی دشمنیاں تھیں، آپس کے خون کے دشمن، ایک دوسرے کو مٹانے کے در پہ، برباد کرنے کے در پہ 120 سال تک لڑتے رہے، برباد ہوتے رہے، برباد کرتے رہے، لیکن خاندانی عقل ختم نہ ہوئی۔ اور پھر جنگ بعاث جو آخری جنگ ہے، جنگ بعاث آخری جنگ ہے جو بنو قریظہ کے محلے میں بعاث مقام پر لڑی گئی۔ وہ شدید جنگ ایسی تھی کہ بڑے بڑے سردار دونوں طرف کے مار دیے گئے، بنو اوس کے بھی اور خزرج کے بھی، ختم، خون خرابہ ہوا، سردار مار دیے گئے۔ اور سب کے دلوں کے اندر یہی پرچم تھا، سب کے دلوں میں یہی امید تھی، کاش کہ کوئی ہماری صلح کرا دے اور امن کے ساتھ ہم رہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ دلوں کی پکار تو یہ تھی، لیکن خاندانی عقل ابھی بھی باقی تھی، کیونکہ عرب کے اندر آپ غور کریں اور سیرت پڑھیں عرب کی، اور اپنی برادری کا جائزہ لے لیجئے۔ قبائلی حمیت کی جنگ وہاں پر بھی تھی، اور ہمارے یہاں بھی قبائلی حمیت ہے۔ آپ انکار کریں نہ مانیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ تاریخ کا جائزہ لیں، قبائلی حمیت خاندان کا فرض ہے، غلط ہو کہ صحیح ساتھ دینا ہے۔ خاندان کا آدمی ظالم ہے، جابر ہے، قاتل ہے، خوریزی کرنے والا ہے، اس سے بحث نہیں، خاندان ہے، ہم کو ساتھ دینا ہے۔ یہ قبائلی جنگ، یہ قبائلی حمیت ہے، اور ایسی حمیت کو اسلام نے حمیت الجاہلیہ کہا ہے۔ یہ جاہلی حمیت ہے۔ اگر ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے، حق کے ساتھ چلیے، حق کے ساتھ لڑیے، قبائلی حمیت کو چھوڑ دو، یہ غیروں کا اور یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ رہا ہے۔ تو قبائل ٹوٹ چکے تھے، اوس اور خزرج، امن کے راہ اور امن کے متلاشی وہ تھے، کہیں سے کوئی کرنے ہم کو نظر آ جائے ہم صلح کر لیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی سرزمین میں آمد ہوتی ہے، مدینہ آپ تشریف لاتے ہیں، بنو قریظہ پیچھے، بنو قینقاع پیچھے، بنو نذیر پیچھے، سب سے پہلے اوس اور خزرج آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس کو تہ کر دیا، اور کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، اتنے دشمن تھے، 120 سال جنگ لڑتے رہے، 120 جنگیں لڑیں، اور جنگ بعاث میں بالکل ٹوٹ گئے۔ تو آپ جائزہ لیجئے اپنے برادری کے گاؤں کا، کتنی خوریزی ہوئی، کتنے قتل ہوئے، پورا خاندان گھرانہ برباد، داماد کا بھی قتل عام، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اور آخری علاج کیا نکلا؟ آ جاؤ صلح کے راستے پر، اسی میں عافیت اور خیر ہے۔ لیکن سب کچھ گنوا کر ہوش آیا تو کیا آیا؟ جانیں چلی گئیں، اس کے بعد آپ صلح کر لیں تو کیا صلح کیا؟ کسی نے اپنا بھائی کھویا، کسی نے اپنا بیٹا کھویا، کسی نے اپنا داماد کھویا، بچوں نے اپنے باپ کو کھویا۔ اس کے بعد اگر آپ مصالحت کی راستے پر آتے ہیں تو آپ واقعی سب سے بڑے سماج کے مجرم ہیں۔ پہلے چاہیے تھا کہ آپ ہوش میں آ جاتے۔ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے قرآن کے ماننے والو، نبی کے چاہنے والو، قرآنی تعلیمات پر لبیک کہنے والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، بحبل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کسی شخصیت کی جانب آ جاؤ، بلکہ اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو سب
مل کر کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اور رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. ایسی رسی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے رسی، یہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی یہ قرآن ہے. اس کا ایک سرا جو اوپری والا حصہ ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ نے کہا جس رسی کو میں نے پکڑ رکھی ہے لوگوں واعتصموا بحبل اللہ، اسی رسی کو تم بھی پکڑ لو. ولا تفرقوا، گروپ اور فرقے اور تفرقے بازی مت کرو، گروپ میں مت بٹھو اور یاد کرو. اب اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یہ ہے اسلام کی عظمت. یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اعداء فالف بین قلوبکم، رب العالمین نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس اسلام کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے. اللہ اکبر. کس کی نعمت ہے؟ کس نے جوڑا ان کو؟ کس نے جوڑا؟ اسلام نے جوڑا. اور جائیے قرآن کہتا ہے ان کو جوڑنے والا کوئی پیدا بھی نہ ہوا تھا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی آپ کے بس کی بات نہیں تھی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر موجود سارے خزانے کو تم خرچ کر ڈالتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں کو آپ نہ جوڑ پاتے. ولکن اللہ الف بینہم. یہ کلمے کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے، لا الہ الا اللہ کی یہ عظمت ہے کہ اس کلمے نے سب کو ملا کر کے جوڑ دیا اور سب بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور نعمت اسلام کا کمال ہے. یہ اسلام کی برکت ہے کہ وہ سب بھائی بھائی ہو گئے اور ایسے بھائی بھائی بنے، ایسے مضبوط رشتے کو پکڑنے والے بن گئے کہ اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو آمادہ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے بھائی چارہ کرایا. عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے آئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسجد کے اندر اور آپ نے کہا سعد بن ربیع تم مدینہ کے رہنے والے ہو، انصار مدینہ ہو. اوس اور خزرج انہی کو انصار مدینہ کہا گیا. اسلام کی برکت ہے. تم انصار مدینہ میں سے ہو، میں تمہارا بھائی چارہ کراتا ہوں عبد الرحمن بن عوف سے. ان کو تو اپنے ساتھ رکھو. سعد بن ربیع کھڑے ہوئے. صحابہ کا مجمع ہے. اسلام کی برکت دیکھو، اسلام کا پیغام دیکھو. سعد بن ربیع رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے رشتے کو کیسے مضبوط کیا. یہ دلوں سے لالچ بھی نکل گئی ہے. انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. سعد بن ربیع کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اور اے مدینہ کے باشندوں تم بھی جانتے ہو کہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. میں مالدار لوگوں میں شمار ہوتا ہوں. جتنی میری پراپرٹی اور جائیداد ہے اس کا آدھا حصہ میں آج عبد الرحمن بن عوف کو دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اسلام کی برکت ہے. اور اے عبد الرحمن میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان 2 میں سے تمہیں جو پسند آ جائے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا. عبد الرحمن بن عوف نے خودداری کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا میرے بھائی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہارے اہل و عیال میں برکت دے. دلنی علی السوق، یہ بتاؤ کہ بازار کہاں لگتی ہے. اللہ اکبر. بازار جاتے ہیں، گھی اور پنیر لیتے ہیں، لے کر کے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. رب العالمین نے ان کے کاروبار میں ان کے تجارت میں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں میں زعفران کے رنگ اور خوشبو آپ محسوس کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ زوجت امرأۃ من الانصار، میں نے انصار مدینہ میں سے خاتون سے نکاح کر لیا ہے. اللہ اکبر. ایسا نکاح کہ وقت کا پیغمبر بھی نہ جان سکا کہ نکاح ہوا میرے صحابی کا. نکاح میں اتنی سادگی تھی. اگر ہماری امیری دیکھنا ہے، اگر ہماری دولت کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کی دولت کو دیکھنا ہے تو ان کی ذرا شادی خانے میں چلے جاؤ. جوتا چورائی، منہ چورائی، راستہ کھلوائی، گیٹ کھلائی، ان تمام چیزوں کو انجام دینے والے کون؟ یہ مسلمان اور مسلمانوں میں سے الحمدللہ اہل حدیث. جوتا چورائی کی بھی رسم ہے، دودھ پلائی کی بھی رسم ہے، منہ چورائی کی بھی رسم ہے. اور نکاح پڑھانے والے بیچارے وہاں پر گئے، مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے، نکاح پڑھا کر کے باہر نکلے، مولوی صاحب نکاح پڑھانے کا ادھار
وہ میرا معاملہ نہیں میرے بھائیوں. بعض لوگ میں بول دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے ایسا کہہ دیا, آپ نے ویسا کہہ دیا. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیبانہ انداز میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ما بال اقوام ما بال ہؤلاء, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ کس طرف جا رہے ہیں. آپ نام نہیں لیتے تھے, اسی طرز کو اختیار کرتے ہوئے میں بھی اپنے قوم کو خطاب کرتا ہوں, نوجوانوں آپ برا مت ماننا, میں آپ کا نام نہیں لیتا ہوں, میں آپ پہ تاکید نہیں کرتا ہوں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں پر قدغن ایسا ہی لگاتے تھے. اس طریقے سے شادی کا عبدالرحمن بن عوف نے وقت کے پیغمبر کو بھی علم نہ ہو سکا. نبی نے کہا اولیم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے پوچھا کم اصدقتہا, مہر کتنا دیے. یہ بڑی اہم چیز ہے. نوجوان شادی کریں گے, خرافات کریں گے, آتش بازی کریں گے, پٹاخہ دائیں گے, سارے رسومات ادا کر ڈالے جاہلیت کے, اور جب بیچارے پہنچے بیوی سے ملاقات کے لیے وہاں پر غریب مفلس فقیر بن گئے, میری مہر کو معاف کر دو. اور یاد رکھو اگر آپ نے مہر ادا نہیں کی ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ ادا کر دیجئے, ورنہ تحقیق کر لیجئے علماء کرام سے, ہو سکتا ہے کہ میرے باتیں آپ کو سمجھ نہ آئے, تحقیق کر لیے گا. بعض روایتیں ایسی ہیں جس کے اندر ذکر صاف ملتا ہے جو مہر کو ادا نہیں کر رہا وہ بدکاری کر رہا ہے, جائیے تلاش کر لیجئے گا. تو مہر بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا مہر ادا کیے, کہا کہ ہاں میں نے مہر ادا کیا ہے, کھجور کے گٹھلی کے برابر میں نے سونا دے کر نکاح پڑھا ہے. تو میرے بھائیوں یہ اسلام کی عظمت تھی, اسلام کی نعمت تھی. ان کو بھائی بھائی بنا دیا, رشتے کو مضبوط کر دیا, اور ایسا مضبوط کیا کہ اپنی جائیداد دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے. اسلامی کی تو نعمت تھی. اور وہ کون, بلال حبشی, جو غلام تھے, سیاہ فام تھے, بے رنگ و نام تھے, بے نام و نشان تھے. سماجی حیثیت کچھ ان کی تھی مکے کے اندر نہیں تھی, سماج میں کچلے ہوئے غلام مانے جاتے تھے. لیکن وہی بلال حبشی جب کلمہ پڑھتے ہیں, اسلام میں داخل ہوتے ہیں, تو دیوار کعبہ پر چڑھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر. شاعر نے کہا تھا خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے, خدا نہ دیکھے شکل کسی کی عمل سے انسان جمال بھی ہے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالم, اللہ کے نبی نے مومنوں کی ایک پہچان بتائی ہے, اور یاد رکھو اگر وہ پہچان ہمارے اندر آپ کے اندر ہے تو ہم مومن ہیں, ورنہ اپنے ایمان کی ہم خیر منائیں. اللہ کے نبی نے کہا تر المومنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد, تم اہل ایمان کو دیکھو گے آپس میں رحم کرنے میں, آپس میں محبت کرنے میں, آپس میں نرمی کرنے میں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. اللہ اکبر. جہان تو دو ہے لیکن جسم ایک ہے. جس طریقے سے جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہوا, انگلی کٹ گئی, تو پورا جسم بے چینی محسوس کرے گا, رات جاگ کر کے وہ صبح کر لے گا, سو نہیں پائے گا, اس کے جسم کے کسی حصے کو چین اور سکون نہیں آئے گا. اسی طریقے سے مومن کی مثال ہے کہ اگر ایک مومن کو پریشانی پہنچے گی اس کی تکلیف کو دوسرا مومن محسوس کرے گا. اور آج الحمدللہ یہ ایمان کی برکت ہے کہ کسی بھی زمین اور خطے پر اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے, اس کا قتل ہوتا ہے, اس کا خون بہایا جاتا ہے, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ غزہ ہو, یا وہ کوئی علاقہ اور خطہ ہو, تو آج ہمارے اندر ایمان ہے نا, اس کی ٹیس اور اس کی تکلیف ہم اور آپ یہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی غلط ہوا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے اہل ایمان کے ساتھ. یہ ایمان کی برکت ہے. لیکن جب ظلم کرے غیر, ہم کبھی تا خاطر ہو جائیں, ہو حلق ہیں یارا تو بریشم کی طرح نرم. اور جب ہم ہی ظلم کرنے والے بن جائیں مومنوں پر, ہم ہی ظالم بن جائیں. ہم نے کہا بھائی سرکار بڑی ظالم ہے, کیوں؟ اس لیے مکانات بلڈوز کرا دیے, مرڈر کرا دیا, قتل کرا دیا, بڑے ظالم و جابر سرکار. اور اگر ہم مومنوں کے گھروں کے گرانے کے پیچھے پڑ جائیں اور ہم مومنوں کو قتل کے در پہ آ جائیں, ہم اہل اسلام کو پریشان کرنے کے در پر آ جائیں, تو ہم کہاں جائیں گے, پھر کہاں ٹھہریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا المومن للمومن کالبنیان, یہ مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے. یشد بعضهم بعضا, ان میں سے بعض حصہ بعض کو طاقت دیتا ہے. یہ دیوار ہے, دیوار کے آپ اندر ابھی کھدائی کریں گے, پتائی ہے, اس کے اندر آپ جائیں گے تو اینٹ ملے گا, پھر گارا ملے گا, پھر سیمنٹ ملے گی. یہ تمام چیزیں عمارت کو مضبوط کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا مومن کی مثال عمارت کی طرح ہے, اور اگر کوئی مومن کو پریشان کر رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, تو یاد رکھیے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مومنوں کی جماعت, اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے, قابلیت ہے, تم اس لائق ہو کہ دو فریق میں تم صلح کرا سکتے ہو, تو تم صلح کرا دو. اسلام جوڑنے کے لیے آیا تھا نا, آج ہم توڑنے والے بن گئے. اسلام اپنوں میں بیگانہ ہے. آپ ذرا نگاہ اٹھا کر کوٹ کچہری,
ہائی کورٹ جتنی بھی کچہریاں عدالتیں لگتی ہیں ان کا جائزہ لیجئے، سب سے زیادہ مقدمات آپ کو مسلمانوں کو ملیں گے، اور وہ مسلمانوں کے مقدمات غیروں سے نہیں اپنے لوگوں سے ہیں۔ بھائی کا بھائی سے تنازع ہے، چچا کا بھتیجے سے اختلاف ہے، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے اختلاف ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے اختلاف ہے، وہاں پر مقدمات آپ کو غیروں کے نہیں ملیں گے، اپنے ہی مومن بھائی، اپنے ہی ساتھ نماز پڑھنے والے، نماز عیدگاہ میں جانے والے اور تمام تر اجتماعات میں شریک ہونے والے ایک دوسرے سے دستے غریباں ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ اسلام تو جوڑنے کے لیے آیا تھا نا، مصالحت کے لیے مجھ کو بھی دعوت دی گئی، مولوی صاحب آپ صلح کرا دیجیے۔ میں نے کہا دیکھیے میری عمر اس قدر نہیں ہے کہ میں صلح کرا دوں، تجربات مجھ کو نہیں ہیں۔ ارے آپ جانکار ہیں، حدیث کا علم ہے لیکن تجربہ نہیں، آپ کو چلنا ہے۔ میں جا کر کے شریک ہو گیا، میں نام نہیں لیتا، شریک ہوا، مصالحت ہوئی، کتاب و سنت کی باتیں پیش کی گئیں، قرآنی آیات آئیں، حدیث رسول پڑھی گئیں، اور ان دونوں کا دل موم ہوا، دونوں متفق اور متحد ہوئے۔ ایک مہینے کے بعد دوسرا فریق کہا آپ نے صلح کرایا، میرے بھانجے کا پیر توڑ دیا، ان لوگوں نے بغاوت کر دی، آپ صلح کرائے تھے، اس کے ذمہ دار آپ بنے گے۔ میرے بھائیوں، جب یہ بدعہدی قوم مسلم میں آ جائے گی تو صلح کون کرائے گا؟ ان اختلافات و انتشارات کو دیکھ کر اگر میں کسی عالم سے بات بھی کرتا ہوں، بات تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، اگر اس کے بعد بات بگڑ گئی، مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے تو یہی کہا تھا نا، انما المؤمنون اخوہ، اے مومنو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، ایک دوسرے کے درمیان تم صلح کرا دو، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگ کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، تو تین چیز کی کانا پھوسی جائز ہے۔ اور پتہ نہیں کہ مجھ کو ایسے لوگوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے جو لوگ کان میں آ کر کے بولتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو آپ زور سے بولیے۔ اللہ نے کہا لا خیر فی کثیر، سرگوشی کرنے میں خیر نہیں، عافیت نہیں، بدگمانی پیدا کرنے والی یہ چیزیں ہیں، لیکن ہاں یاد رکھو تین چیز کی سرگوشی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ الا من امر بصدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو کان میں کہہ سکتے ہو میرے طرف سے اتنی بوریاں سیمنٹ ہے، یا کوئی او معروف، خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آپ کان میں آ کر کہہ سکتے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کی صلح کرانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ نماز بڑی عبادت، روزہ بڑی عبادت، حج کرنا اس سے بڑا، زکوٰۃ دینا اس سے بڑا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا لا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقہ والصلاۃ، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں کہ نماز، روزے، صدقات سے بڑھ کر نیکی کون سی ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لیکن تین مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یحل الکذب الا فی ثلاث، جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے مگر تین مقامات پر۔ یحدث الرجل امرأتہ لیرضیہا، شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، 1000 کا کپڑا لا کر کے 2000 کا بتا سکتا ہے۔ اگر بیوی کچھ مانگ رہی ہے، مطالبہ کر، آپ جھوٹا وعدہ اس سے کر سکتے ہیں، صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور کسی کو نہیں۔ تو بیوی سے جھوٹ بولنا، اس کو سبز باغ دکھانا، سیر و تفریح کا وعدہ کرانا، یہاں لے جانا، وہاں لے جانا، تمہیں گھمانا ہے، سیر کرانا ہے، تم خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے تم ہمارے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہے میری پتنگ میں ہوں تیری ڈور، تو مجھے اڑا کے لے جا جسور، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیوی سے جھوٹ بولنا اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے جائز ہے۔ دوسرے مقام پر جھوٹ بولنا کہاں پر جائز ہے؟ جنگ کے موقع پر، جنگ کا موقع ہے، جا رہے ہیں پورب بتا دو پچھم۔ تیسرا موقع جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے جو دو جماعتوں میں صلح کرا رہا ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس صلح کرانے کے لیے گیا، وہ گالی، ارے کم بخت نالائق مردود ہے وہ، اس کی تو میں جان لے لوں گا میں۔ اب یہ اس کے پاس اگر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے میں اس کے پاس گیا تھا، وہ تو آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ تو صلح کے لیے تیار ہیں،
اس طرح کی وہ باتیں کریں. یہ نہیں کہ وہ آگ میں اور گھی ڈال دے رہے, وہ تو آپ کو گالی دے رہا تھا, آپ کے خاندان کو برا, آپ کے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے. صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ہو حلقیں یارا تو برے شم کی طرح نرم. تو میں آخری شعر کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں, اتفاق و اتحاد اپنے اندر پیدا کر لیں, انتشار کو ختم کریں, تبھی انشاءاللہ ہم کامیاب و کامرا ہوں گے. منفیت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہے. سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.